اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر ہم موجودہ وقت میں اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیں اور انتخابی میدان میں، سیاسی میدان میں اترنے والے امیدواروں کا موازنہ کریں، میرے لیے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی جو بات کہی اس پر پہرا دیا تو وہ ہمارے بزرگ سینیٹر طلعت محمود صاحب ہیں۔ دین کا معاملہ ہو، ہمیشہ اس دنیا میں دنیا دار ہمارے اس پنڈی اسلام آباد میں اگر آپ دیکھ لیں ایسے لوگ بہت موجود ہیں جن کو اللہ نے بہت دنیا دی ہوئی، بہت دولت دی ہوئی ہے، لیکن جن کو اپنے راستے پر خرچنے کی توفیق دی ہے وہ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، اور ان میں سے ایک شخصیت محترم جناب سینیٹر طلعت محمود صاحب ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں اور خیر کے ہر کام میں میرے پارٹنر ہیں۔ ذرا صاحب کو جملے یاد ہوں گے کہ یہ میرے بھائی ہیں اور خیر کے ہر کام میں یہ میرے پارٹنر ہیں، کیونکہ ان کے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ہمارے دادا پیر حضرت شیخ مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کے خادم خاص تھے۔ یہاں سے سہارنپور اعتکاف کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مسجد صدیق اکبر اس زمانے میں دن کو تشریف لاتے اور شام تک وہیں پر پھر حضرت شیخ کی محفل سجتی اور یاد آتی تھی۔ تو ہم نے تو ان کو بچپن سے لے کر اب ہماری اولادیں جوان ہو رہی ہیں اس طویل عرصے میں دیکھا۔ الحمدللہ جتنے امیدوار جن علاقوں سے یہ میدان میں اترے ہیں، کوہستان سے یا چترال سے، میں اور تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنی ذمہ داری کے ساتھ ایک ذمہ دار مرکز میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر اہل چترال نے ان کو منتخب کیا تو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی سوچ ہے کہ جو کام 75 سالوں میں نہیں ہوا وہ ان کے 5 سالہ دور اقتدار میں ہو جائے، یہ مجھے یقین ہے۔ اور یہی ہم کوہستان والے حضرات سے کہا کرتے ہیں کہ اگر اپنے حالات بدلنے ہیں، اپنے ظاہر کو بدلنا ہے، کچھ دنیا کے ساتھ اپنے کو جوڑنا ہے، تو اس مادی دور میں جو آپ کی جتنی ضرورت ہے اس کی پہراداری بھی کریں گے، اور جو آپ کا حق ہے وہ صرف خرچیں گے نہیں بلکہ چھین کے خرچیں گے، یہ ہمیں یقین ہے۔ اور دوسری طرف ہم تو دین کو دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ دین کے حوالے سے ان کے آباء و اجداد سے لے کر ان کی اگلی جو نسل ہے وہ بھی خدا کا شکر ہے کہ ان کا قرآن سے لگاؤ ہے، دین سے لگاؤ ہے، ختم نبوت کا میدان ہو۔ آج کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی مولوی نے اسلام کے لیے کیا کیا، یا علماء کی جماعت نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ووٹ تو دیتے نہیں ہو اور مطالبہ وہ کرتے ہو کہ جو وزیر اعظم یا پوری پارلیمان کرتی ہے۔ پہلے ووٹ تو دو، منتخب تو کرو۔ جس اسمبلی میں علماء اور یہ دیندار موجود ہوں گے اس اسمبلی میں کوئی مائی کا لال حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بات نہیں کر سکے گا، اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی۔ حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ناموس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ جس سینٹ کے ایوان نے ناموس صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور ناموس اور حرمت کا بل پاس کیا تھا اس میں ہمارے سینیٹر طلعت محمود صاحب کی پیش دفاع وطن کا معاملہ ہو، الحمدللہ یہ حضرات پیش ہیں۔ تو ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ یہ چترال سے تشریف لا رہے ہیں، ہمارے علاقے کوہستان سے تشریف لا رہے ہیں۔ اہل چترال اگر ہم یکجا ہو کر
یکمٹ ہو کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کہ اس ضابطے کو، اس منشور، اس دستور، اس اصول کو ہم اپنا لیں اور ہم صرف یہاں سے نہیں، جیسے مجھ سے پہلے بزرگ نے فرمایا کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے فرمایا، آج صبح بھی ہم دارالعلوم زکریا میں ہمارے مخدوم، ہمارے سرپرست مفتی صاحب دامت برکاتہ سے عرض کر رہے تھے کہ تبلیغ والوں کی طرح ہمیں وہاں پر گشت کرنا پڑے گا اور تشکیلات کرنی پڑے گی کہ گھر گھر تک ہمارا پیغام پہنچے، گھر گھر تک ہمارا منشور، ہمارا دستور وہ پہنچے، اور جو خدمات کی ہوئی ہیں انہوں نے اس کا ہماری چترال میں ویسے بھی دیکھا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے لوگوں کو بتانا کہ آج تک آپ کے حقوق پر جو ڈاکہ ڈلا گیا، اگر اب آپ کے حقوق کا کوئی دفاع، جب ان کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا تو تب بھی یہ چترال میں خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ آج جب جماعت نے ان سے درخواست کی کہ آپ چترال میں جائیں تو اب تو ان پر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح ہمارا مان اور بڑھائیں گے، اس میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک سیرت اور نیک کردار اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ایسے حضرات کو ہمارا نمائندہ بنا کر پارلیمان میں بھیجیں۔ وآخر دعوانا الحمد